عوامی فورم میں کڑوا ساز کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ منشیات، اسٹریٹ کرائم اور بلیک میلنگ اور جھوٹی درخواستوں کے ماسٹر مائنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کار لفٹنگ اور سنیپنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف میری آج کی ویڈیو ہے۔ 9 تعینات ایس ایچ او ساجد نواز صاحب نے ایک میسج دیا کہ میڈیا کے ساتھ ان کی تعارفی میٹنگ تھی، تو اس حوالے سے ہماری جو میٹنگ تھی اس میں ہمارا بڑے اہم پیش رفت پر ہماری بات چیت ہوئی۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس معاشرے کو گرد آلود لوگوں سے بچانا اور معاشرے کو صاف کرنا اور نوجوانوں کو گمراہی کی طرف بچا کر ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ کئی روز پہلے ہم نے بہت سارے فورم پر منشیات کے خلاف ہم نے بہت سارے علاقے فوکس کیے، جس میں تھانہ سریسالہ کی حدود میرا علی خان اور فیصل کالونی، اس کے ساتھ ملا ریلوے اسٹیشن، ملا رحمت آباد، ملا بلال مسجد میں جگہ جگہ منشیات فروشوں اور منشیات نوشوں کی وجہ سے ہر عام خاص شریف شہری بڑا پریشان کن نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے عوامی فورم کے حوالے سے منشیات کے اور اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے میری کچھ ویلاگ بھی آئی اور اس میں پوسٹیں بھی میں نے لگائی اور معاشرے میں ناسوروں کی نشاندہی بھی کی، جس پر منشیات فروشوں نے مختلف اپنے حولیے عربے اور اپنے رفقا جو ان کے معاون تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، ان کی صلاح مشورے کے خلاف میرے خلاف بڑی اوچھے ہتھکڑے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ میں نے ساجد نواز صاحب کو کہا ہے کہ پولیس میں بھی چھپی ہوئی کالی بھیڑیں جو منشیات فروشوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کے خلاف ہی ہم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ روز پہلے منشیات فروشوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ ملا ریلوے اسٹیشن کی بات کرتا ہوں، منشیات فروش اور پینے والوں نے ان کا جب انتظامیہ نے، پولیس ڈپارٹمنٹ، اینٹی نارکوٹکس نے، اسکواڈ نے اور مختلف اداروں نے ان کا گھیرا تنگ کیا اور میڈیا کی نشاندہی پر ان کا گھیرا تنگ کیا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہم پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے بہت سارے لوگ جو تھے وہ سامنے فوکس ہوئے۔ جناب محترم، یہ منشیات بیچنے والوں اور پینے والوں کی پوش پناہی کرنے والے شریف شہری کون ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ عام کوئی شریف آدمی تھانے میں چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں جاتا۔ اگر کوئی منشیات فروش، کوئی چور چکا، اسٹریٹ کرائم میں ملوث اور اس کے علاوہ جناب کار مافیا، لفٹر مافیا، یہ سارے لوگ ان میں سے کوئی بندہ ان کا چلا جاتا ہے تو ماشاءاللہ شریف شہریوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ جی ناظم صاحب کا بندہ ہے، جی یہ یوتھ کونسلر کا بندہ ہے، یہ کسان کونسلر کا بندہ ہے، یہ لزان کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا بندہ ہے، جی یہ بڑا شریف آدمی ہے، یہ اس کی ہم ضمانت دیتے ہیں، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جناب 5 وقت کے نمازی لنگڑے لولے سارے شریف شہری ان منشیات فروشوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنے میں جو سارے بیکار آ جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسا جرگہ بھی ہے جن کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اپنا صوم صلات کی پابند نہیں ہے، دوسروں کی غلطیاں کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ بھی جناب جرگوئی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے فتنہ فساد اور یہ کئی قسم کی ایسے معاملات چلتے ہیں۔ منشیات ایک ایسی زہر ہے جی، بیچنے والا تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور پینے والا ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے۔ بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ دن دگنی رات چگنی امیر ترین ہوتا جا رہا ہے جی، بڑا سیاستدان بنتا جا رہا ہے، بڑا معتبر شخصیت بنتا جا رہا ہے، اور پینے والا اتنا ذلیل اور گھٹیا ہو جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی بھی تمیز نہیں رہتی، اپنی بہن کی بھی تمیز رہتی نہیں، پھر اپنے ماما چاچا عزیز و رشتہ دار کی تمیز نہیں رہتی، باہر سے وہ اپنا شترول کروا کے گھر میں آ کے اپنے گھر میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑا بہن بھائیوں کے ساتھ ایسی چیزیں جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ بگاڑ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ معذرت کے ساتھ
ہماری ڈسٹرکٹ پولیس بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہم نشاندہی کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں. جو پیسے منتھلی نہیں دیتا کسی اہلکار کو تو اس کے خلاف جو ہے وہ چاہتے. جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف پیچھے بیک پوسٹ پہ پولیس کا کیا کام؟ ان کی کیوں حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ میں جناب آئی جی خیبر پختونخوا اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اینٹی نارکوٹکس سے جو ادارے ہیں جو منشیات کے قدیں خدارہ یہ اسکولوں یونیورسٹیوں اور مختلف اداروں میں چھپے ہوئے جو منشیات فروش ہے یا بیچنے والے ہیں، یہ نسلیں تباہ کر رہے ہیں. والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں نے کسی کو ٹارگٹ کیا ہے. میں نے صرف میری جنگ صرف منشیات کے خلاف ہے، اسٹریٹ کرائم کے خلاف ہے اور بدعنوانی کے خلاف ہے اور اس سسٹم میں خرابی پیدا کرنے والوں کے خلاف ہے. جو بندہ ایکشن نہیں لے گا اس کے خلاف ہے. جو بندہ ایکشن لے گا ان کا گھیرا تنگ کرے گا. میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہماری نسل تباہ اور بربادی سے بچ جائے گی. میں نے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں رکھا، نہ میں نے کسی سے گائیڈ لائن لی ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ آج میرے گھر میں اگر ایک منشیات پینے والا پیدا ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری پوری نسل تباہ و برباد ہوگی. ان کا نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ ان کا کوئی بیک پوسٹ ہے. اور ایسے لوگوں کی جو یہ دیکھیں، یہ بڑے بڑے لوگ ان کی پوش پناہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ 5 فام کے 100 مصلات آتی آئے اوپر سے رام رام بغل میں چھری رکھنے والے کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ایک طرف انتظامیہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم شریف شہری ہیں، دوسری طرف جناب جرائم پیشہ لوگوں کی پوش پناہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آنے والے وقت میں یہ آخری میسج میرا بڑا غور سے سن لیں، اگر میرے ارد گرد کسی نے غیر منفی غیر اخلاقی سرگرمی یا جھوٹی من گڑت درخواست میرے ساتھ منسوب کی تو اس کی وہ تمام تر ذمہ داری وہ سابقہ روز کا وہ جرگہ، وہ جو لوگ شریف شہری ہیں جرائم پیشہ لوگوں کے پوش پناہ، وہ اصل وارث ہوں گے. حالات اور واقعات کشیدگی کی طرف ہے کیونکہ امن کی طرف کوئی نہیں. جو بندہ امن کی دائی ہوتا ہے اس کے خلاف طرح طرح کے مارچ کھول دیے جاتے ہیں اور بہت ساری اس کے خلاف جو ہے وہ پلان تیار کیے جاتے ہیں، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہری پور سے لے کر سرسالہ، اور سرسالہ جو کرمنل چوک ہے، صبح سے لے کر شام تک وہاں پہ جرائم پیشہ لوگوں کی یہ مجگاہ ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے جب پولیس کی موبائل آتی ہے تو ان کو چائے پیش کی جاتی ہے، ان کو جوس پیش کیا جاتا ہے، ان کی خاطر تواضع پیش کی جاتی ہے. کسی عام انسان کو 1 روپیہ بھی فقیر کو نہیں دیتے. کتنی مہربانی اور اتنی رہنمائی کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے جرم چھپانے کے لیے، اپنے عزائم کو چھپانے کے لیے، پولیس کو اپنا دوست بنانے کے لیے جرائم پیشہ لوگ اپنے عزائم میں متحرک ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں اگر بات کروں تو میں ڈی پی او ہری پور جناب سلمان ظفر صاحب، طاہر ایوب صاحب ڈی آئی جی ہزارہ اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر یاد خان گنڈا پور صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اور بالخصوص اینٹی نارکوٹکس کا جو ادارہ ہے، خدارہ فوری طور پر یہ جو بیچنے اور پینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. انہوں نے پوری نسلیں تباہ کرنی ہے. منشیات ایسا بزدل ہے، نشہ ہے جو اخلاق سے بھی گرا ہوا ہے اور کردار سے بھی گرا ہوا ہے. اور خدارہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو ان جرائم پیشہ لوگوں کی پوش پناہی کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ایک جینین ایشو پہ میں نے نشاندہی کی ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر جرائم پیشہ لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو میں ایسے دشمن کو جو ہے الف اعلان کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہماری نسلوں کو تباہ نہ کریں. یہ منشیات بیچنا اور پینے والوں کے خلاف کارروائی کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا آخر میں یہ قول ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. تو خدا را دشمن تو ہو تو نسلی ہو، ایسے بد نسلے جو ہیں دشمن ہیں ان سے اللہ بچائے. اور میرا یہ پیغام ہے تمام اہل وطن پاکستانیوں سے
اور تمام آفیشل جو ہمارے افسران بالا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسے سینئر لوگ موجود ہیں جن کی نظر میں نے یہ بات پیش کی ہے کہ آپ جو ہے ان کی اصلاح کریں، منشیات کا خاتمہ ہو جائے اور جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ ہو جائے، اور سکولوں میں جو معاملات چل رہے ہیں بچوں کے بد اخلاقیاں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، یہ ختم ہو جائے، ایک مہذب قوم بن جائے تو پاکستان تب تعمیر ہوگا۔ پاکستان ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر میلی نظر جو پڑی ہوئی ہے، ہم ان میلی نظروں کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہماری آنے والی نسل اگر جرائم پیشہ عناصر سے بچ جائیں اور منشیات اور جو اسٹریٹ کرائم سے بچیں اور کار لفٹنگ اور چوریاں چکاریوں سے بچیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقش قدم پر ایک بے مثال سے بامثال کردار ادا کر وہ نقشے پر ابھرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک پازیٹیو رول ہے اور آپ کے لیے ایک سبق آموز معنی رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں اگلی ویلاگ تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔